علامہ صاحب نے وہاں سے فیض پایا، پھر رمضان شریف میں عمرہ شریف بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے ہوتا ہے جیسے عمرہ شریف کی سعادت پانے والوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اور تاثیر بخشتے ہوئے اہل علاقہ کے لیے شب و روز جو آپ دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ مقبولیت کی اعلیٰ رب العزت انعامات نصیب فرمائے، ایسی سعادت زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں ساری رات اللہ کریم کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سارا دن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عام 11 مہینوں میں رات کا پچھلا پہر خاص ہوتا ہے خصوصی رحمتوں کے لیے، اس مقدس مہینے میں سارا دن رحمتیں برستی ہیں، ساری رات رحمتیں برستی ہیں۔ اس میں اپنے معمولات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، ہر گھڑی کا انعام پانا چاہیے۔ صبح نماز فجر کے بعد 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات جو پڑھ لے گا، عام 11 مہینوں کی یہ فضیلت ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے سارا دن دعائیں فرماتے ہیں۔ جو مغرب کے بعد رات کے آغاز میں پڑھے گا، انہی آیات کو 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے دعائیں فرمائیں گے۔ یہ 11 مہینوں کی فضیلت ہے، اس مقدس مہینے میں کس قدر انعام بڑھایا جائے۔ تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، سحری سے پہلے تہجد کے نفل پڑھا جائے، کم از کم 2 نفل بھی پڑھ لیے تو آپ کی تہجد ہو گئی۔ زیادہ ٹائم ہو تو آپ 8 نوافل پڑھیں، سرکار کی سنت ہے۔ صوفیان 12 بھی پڑھے ہیں، جتنے بھی پڑھیں گے آپ کی نماز تہجد ہو جائے گی، سلسلہ لگاتار چلتا جائے گا۔ رمضان شریف کے بعد بھی اس معمول کو جاری رکھیں، بالآخر جب دنیا سے چلے جائیں گے روز قیامت فرشتہ اعلان کرے گا، جو تہجد کی نماز پڑھتے رہے آج ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس مقدس مہینہ میں قرآن کریم کم از کم 1 مرتبہ مکمل کرنے کا شرف حاصل کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، دکھیوں غریبوں کی خدمت کیجئے، دیانتداری سے کاروبار کیجئے۔ بددیانتی کی کمائی کا 1 لقمہ کھانے سے 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے بددیانتی سے بچنا ہے، صحیح کمائی کر کے اپنی خوراک صحیح استعمال کرنی ہے۔ یہ تو تھے چند معمولات رمضان شریف کے جو ہم روزے رکھتے ہیں۔ ان روزوں کی برکت سے اللہ کریم ہم میں چند خوبیاں پیدا فرماتا ہے۔ مختصر انداز میں صرف 3 خوبیوں کا تذکرہ گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی برکت سے روزے دار میں بھوک برداشت کرنے کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ بھوک برداشت کرنا، کم کھانا استعمال کرنا، اللہ کریم اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بھوک
برداشت کرنا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. رب العزت یہ خزانہ، یہ نعمت، یہ دولت اپنے پسندیدہ لوگوں کو عطا فرما. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے کلمہ شریف پڑھا میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تاکہ عبادت کا سرور پا سکتا. صوفیاء بہت کم خوراک استعمال کرتے تھے، بڑی بھوک برداشت کرتے تھے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ 30 دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے، پانی وغیرہ سے گزارا ہوتا تھا، اس قدر بھوک برداشت کرتے تھے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ 40 دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے. اندازہ کریں ان کی بھوک کس قدر ان میں برداشت کرنے کا جذبہ تھا. بھوک برداشت کرنے سے، کم کھانا استعمال کرنے سے بڑا انعام ملتا ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے ارشاد پاک ہے جو اپنے کھانے میں کمی پیدا کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نور سے معمور فرما دیتا ہے. اس کا سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے. کم خوراک کھانے سے نیند کم آتی ہے، عبادت کرتے ہوئے سرور پیدا ہوتا ہے، دکھیوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے. زیادہ خوراک استعمال کرنے سے نیند زیادہ آتی ہے، عبادت بوجھل بن جاتی ہے، عبادت میں سرور نہیں آتا اور ہاضمہ بھی اکثر خراب رہتا ہے. رفع حاجت کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، شیخ تاج الدین ذاکر رحمت اللہ علیہ ایسے صوفی درویش گزرے ہیں جو 12 دنوں کے بعد وضو فرماتے تھے. اس قدر کم خوراک کھاتے ہوں گے، 12 دن کے بعد انہیں وضو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. اس لیے رمضان شریف کے مقدس مہینہ کی برکت سے ہم نے جو بھوک برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خوبی رب العزت عطا فرما رہا ہے. ان کو بعد میں بھی جاری رکھیے، جسمانی اور روحانی بڑی صحت نصیب ہو. دوسری خوبی رمضان شریف کے روزوں کی برکت سے اللہ کریم جو ہمیں عطا فرماتا ہے وہ ہے اللہ کریم کی ذات کو اپنے قریب تر سمجھنا. جب بیٹا باپ کو قریب سمجھتا ہے تو بڑا سیریس ہوتا ہے، کوئی فضول حرکت نہیں کرتا. شاگرد استاد کو قریب سمجھتا ہے، استاد مجھے دیکھ رہا ہے، شاگرد بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. افیسر جب دیکھ رہا ہو، ملازم بڑی سنجیدگی سے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، افیسر دیکھ رہا ہے. لیکن ہم لوگ اللہ کو قریب تر کہتے ہیں، سمجھتے نہیں. سمجھتے صرف روزے میں ہیں. روزے میں ہم تنہائی میں خوراک استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. روزے میں ہم قریب تر سمجھتے ہیں. اگر اسی خوبی کو ہم بڑھا لیں کہ جو رب العزت ہمیں روزے کی حالت میں دیکھتا ہے، وہ اللہ کریم ہمیں چلتے پھرتے بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، دکان پہ بھی دیکھ رہا ہے، سروس کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، کاروبار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ہم آنکھ کا استعمال کیسا کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. زبان کا استعمال کیسا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. سماعت کیسی ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے کام کاج کیسے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا چلنا پھرنا کس طرف ہے اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم 24 گھنٹے اس نفیجت میں اللہ کی ذات کو قریب تر سمجھیں گے تو ہمارا ضمیر ہمیں پیغام کیا دے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے،
اگر تم موبائل کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ کیا کہے گا؟ تو غلط چیز استعمال کرے گا اللہ کیا کہے گا؟ تو زبان سے لغویات بولے گا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ کیا کہے گا؟ ہاتھوں سے فرار طرف سے ہیرا پھیری کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کیا کہے گا؟ تیرا چلنا بے راہی پر ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کیا کہے گا؟ اس اللہ کو ناراض نہ کر، ایسے اعمال کر جس پہ اللہ کریم دیکھ کر خوش ہو، راضی ہو، تو پر مہربان ہو۔ رمضان شریف کی برکت سے ان روزوں کی برکات کا صدقہ ہم میں جو اللہ کو قریب تر سمجھنے کی خوبی پیدا ہوتی ہے، اس خوبی کو بڑھائیں، اس میں اور رنگ پیدا کیجیے۔ 24 گھنٹے ہر حال ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات کو قریب تر سمجھیں۔ جو قریب تر کس قدر سمجھتا ہے گناہوں سے باز آتا ہے، نیکیاں اپناتا ہے، جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں نیکیاں ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں، پھر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تیسری خوبی جو روزے کی برکت سے روزے دار میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے للہیت، اخلاص، اللہ کی رضا۔ اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں، کسی بیمار کا پتہ لیتے ہیں، جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، دیگر جو بھی معاملات ہیں ان میں نمائش ہو سکتی ہے۔ لوگ کہیں بڑی بات ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، دنیاوی شہرت، عزت، ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے تو نمائش میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ روزہ للہیت میں رکھا جاتا ہے، اخلاص میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر جگ کو خوش کرنے کے لیے انسان روزہ رکھے تو پھر تنہائی میں کھائے پیے۔ کوئی روزے دار بھی روزہ نمائش میں نہیں رکھتا، دکھاوے میں نہیں رکھتا۔ اللہ کریم ہم میں یہ خوبی پیدا فرما کر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے روزے دار، جیسے تم نے روزہ میرے لیے رکھا، اس میں کوئی نمائش نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، ایسے ہی 5 وقت کی نماز میرے لیے پڑھ، زکوٰۃ میرے لیے دے، قربانی میرے لیے کر، حج میرے لیے کر، کسی دکھی کی خدمت میرے لیے کر، غریب کا بھلا میرے لیے کر، مریض کی عیادت ہاسپٹل میں جا کر میرے لیے کر۔ تیری ہر عبادت، ہر نیکی میں مقصد یہ ہونا چاہیے میرا اللہ راضی ہو۔ اور جو اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں وہ بڑا انعام پاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کر فقر اختیار کیا تھا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سفر فرما رہے ہیں، راستہ میں پیاس محسوس ہوئی۔ پیاس کی صورت میں ایک چرواہے کو دیکھا، اس سے پانی طلب کیا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس ہے۔ اس چرواہے نے، بکریوں کے چھیڑ کے چرواہے نے کہا کہ جناب ڈول میں سے پانی تو ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کہیں تو بکریوں کا دودھ دھو کر آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا اس سے میری پیاس نہیں بجھے، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس چرواہے نے، سادہ سے انسان ہے چرواہا، اس نے وہ ڈنڈا جس سے پتے جاتا تھا اپنی بکریوں کو آگے چلاتا تھا، وہ ڈنڈا لے کر پتھر پر مارا، پتھر پر اس کا ڈنڈا عصا لگنے کی دیر تھی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لوگی جتنا مرضی پانی پیو، آپ حیران ہو گئے، سادہ سا بندہ اس کے ڈنڈے میں اتنا کمال، پتھر پر مارا، پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ نے سوال کیا، اے اللہ کی بندے، یہ بتا تو کون سی تسبیح کرتا ہے؟
تو کون سا ذکر کرتا ہے، تو کون سی عبادت کرتا ہے، تجھے اللہ نے اس قدر کمال بخش دیا، تیرا ڈنڈا پتھر پر لگا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کا جملہ سننا، اس نے کہا میں ہر کام میں اللہ کو راضی کرتا ہوں، ہر کام میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے، ہر کام میں میں رب العزت کی رضا چاہتا ہوں، رکھ اس کی رضا میں اپنی نظر، پھر یہ ساری دنیا تیری ہے۔ اللہ کریم روزے کی برکت سے ہم میں جو اخلاص کی قوت پیدا کرتا ہے، ہم میں جو اپنی ذات کو قریب تر، رب العزت کی ذات کو قریب تر سمجھنے کی خوبی پیدا کرتا ہے، ہم میں جو بھوک برداشت کرنے کی خوبی پیدا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہو، ان خوبیوں کو پروان چڑھاؤ، ثابت قدمی پر ان خوبیوں پر استقامت ایسی اختیار کرو کہ آخری سانسوں تک یہ خوبیاں چلی جائیں، بھوک برداشت کرنے کی خوبی، اللہ کو قریب تر سمجھنے کی خوبی، اور للہ عزت اللہ کے رضا کے لیے ہر کام کرنے کی خوبی جب آپ آخری سانسوں تک لے جائیں گے، آپ کی دنیا بھی بہترین گزرے گی، قبر بھی بہترین ہوگی، حشر میں بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، جیسے علامہ صاحب پر اللہ کا کرم ہوا، بیت اللہ شریف کی جلوے، گنبد خضرا کے پرنور نظارے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اس مقام پر جا کر عبادت و ریاضت کرنے کی، حاضری پیش کرنے کی، جیسے کرم ان پر ہوا، اللہ کریم سب پر کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔